کبھی کبھی ہماری زندگی معجزوں کے انتظار میں ہوتی ہے اور ہمارے الفاظ آنسو بن کر بہتے ہیں۔ ایک ہی سوال ہمارے ذہنوں میں بار بار آتا ہے کہ کیا اللہ میری دعا سن رہا ہے یا نہیں؟ یاد رکھیں کہ کبھی کبھی اللہ ہماری دعاؤں کا جواب ان طریقوں سے بھی دیتا ہے جن کی ہمیں توقع بھی نہیں ہوتی۔ اگر یہ 5 نشانیاں آپ پر بھی ظاہر ہونے لگیں تو آپ سمجھ لیں کہ اللہ آپ کی دعاؤں کا جواب غیر متوقع طریقوں سے دے رہا ہے۔ اکثر اللہ تعالیٰ ایسے طریقوں سے جواب دیتا ہے جو اس کی حکمت، رحم اور رہنمائی کو ظاہر کرتے ہیں، اور کبھی وہ ایسے اشاروں میں جواب دیتا ہے جو ہم فوراً پہچان نہیں پاتے۔ وہ ہماری زندگیوں میں برکتیں، رہنمائی، یہاں تک کہ ہماری زندگی کے راستے ہی بدل دیتا ہے تاکہ ہمارے لیے بہترین چیزیں لا سکے۔ ہماری دعاؤں کی قبولیت کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ کبھی کبھی ہمیں راحت یا سکون کا احساس ہوتا ہے، چاہے ابھی تک ہم اپنی دعاؤں کے جوابات نہ دے سکے ہوں۔ یہ اندرونی سکون کا احساس اکثر اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہوتا ہے، ہمیں یقین دلانے کے لیے کہ وہ ہماری ضروریات سے آگاہ ہے اور ہمیں بہترین نتیجے کی طرف رہنمائی کر رہا ہے۔ قرآن میں ارشاد فرمایا گیا ہے، وہی ہے جس نے ایمان والوں کے دلوں میں سکون نازل کیا۔ یہ سکون اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے قریب ہے۔ یہ سکون کا احساس ہمارے لیے ایک تحفہ ہے، ہمیں اس وقت پر اعتماد کرنے میں مدد کرتا ہے چاہے ہم غیر یقینی صورتحال کا سامنا کر رہے ہوں۔ زندگی میں یہ سوچنا آسان ہے کہ کیا ہماری دعائیں سنی جا رہی ہیں، خاص طور پر جب جوابات غیر واضح لگتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اکثر ایسے طریقوں سے جواب دیتا ہے جو ہماری فوری سمجھ سے بالا تر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا سن لی ہے۔ اس کی دوسری نشانی یہ ہے کہ جب ہم دعا کرتے ہیں تو ہم صرف تصویر کا ایک حصہ دیکھتے ہیں جو ہماری خواہشات اور علم سے محدود ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہترین ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا ہے، ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ جانتا ہے جب کہ تم نہیں جانتے۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ جب ہماری دعائیں بے جواب لگتی ہیں تو اکثر اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ ہمیں اس چیز سے دور کر رہا ہوتا ہے جو ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہے، ہمیں کسی ایسی چیز کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے جو ہماری توقعات سے بڑھ کر ہو۔ لہٰذا اگر آپ کو نئی سمت دی جا رہی ہے یا تاخیر کا سامنا ہے تو اسے اپنی دعا کا جواب سمجھیں۔ کبھی کبھی ہم جو چاہتے ہیں اس کا نہ ملنا اللہ کی حفاظت ہوتی ہے، ہمیں کسی عظیم چیز کی طرف لے جا رہی ہوتی ہے جو ہم نے کبھی نہیں سوچی ہوتی۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہمیں اچانک کچھ نعمتیں کیوں ملتی ہیں، چاہے ہم نے ان کے لیے دعا بھی نہ کی ہو؟ یا کیا اللہ ہماری دعاؤں کا جواب مختلف طریقے سے دے سکتا ہے جس کی ہم توقع نہیں کر رہے تھے؟
یہ گہرے سوالات ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اکثر ہماری دعاؤں کا جواب ایسے طریقوں سے دیتا ہے جو ہمیں حیران کر دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ ہمیں بالکل وہی دے جو ہم نے مانگا۔ وہ ایک ایسی برکت دے سکتا ہے جو ہماری ضروریات کو پورا کرتی ہیں، چاہے وہ ہماری توقعات سے مختلف نظر آئے۔ قرآن ہمیں یاد دلاتا ہے، اور اس نے تمہیں ہر چیز سے دیا جو تم نے اس سے مانگی، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ یہ آیت اس بات پر زور دیتی ہے کہ اللہ کی برکتیں بے شمار ہیں جو ہمیں ایسے طریقوں سے آتی ہیں جنہیں ہم نہیں جانتے یا یاد نہیں رکھتے۔ لہٰذا اگر آپ کو مثبت تبدیلیاں، نئی برکتیں نظر آ رہی ہیں تو اسے اللہ تعالیٰ کا طریقہ سمجھیں کہ وہ آپ کی دعاؤں کا جواب دے رہا ہے اور آپ کو کسی عظیم چیز کی طرف رہنمائی کر رہا ہے۔ یاد رکھیں کہ ہر مخلص دعا اللہ تعالیٰ کے لیے قیمتی ہے اور کچھ بھی نظر انداز نہیں ہوتا۔ اگر ایک دعا اس زندگی میں قبول نہیں ہوتی تو یہ اس لیے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی لامحدود حکمت سے آخرت کے لیے محفوظ کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ اپنے بندے سے کہے گا، کیا تم نے مجھ سے فلاں فلاں چیز نہیں مانگی تھی اور میں نے تمہیں نہیں دی؟ میں نے اسے تمہارے لیے آخرت میں محفوظ کر لیا۔ یہ حدیث ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ ہر دعا کو عزیز رکھتا ہے، ہمیں ایسے طریقوں سے انعام دیتا ہے جو اس دنیا سے بڑھ کر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا سن لی ہے۔ اس کی چوتھی نشانی یہ ہے کہ اکثر ہمارے ذہنوں میں یہ ایک سوال آتا ہے کہ ہماری زندگی میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ دراصل ہماری دعاؤں کا جواب ہے یا محض اتفاق ہے، خاص طور پر جب ہم تاخیر یا چیلنجز کا سامنا کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ یہ تاخیر بغیر مقصد کے نہیں ہے، بلکہ یہ ہم سے صبر اور استقامت کا مطالبہ کر رہی ہے اور ہمیں اس بات کے لیے تیار کر رہی ہے کہ ہم اس کو سمیٹنے کے قابل ہو جائیں، اور یہی وہ چیز ہے جو اللہ کے ساتھ ہمارے تعلق کو مضبوط کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ایمان والو، صبر اور نماز سے مدد چاہو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ صبر صرف انتظار کرنے کے بارے میں نہیں ہے، یہ ایمان اور اللہ پر اعتماد کے ساتھ برداشت کرنے کے بارے میں بھی ہے۔ اگر مانگی ہوئی دعاؤں کے جوابات نظر نہیں آ رہے تو اس وقت کو جواب کا حصہ سمجھیں، اس پر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مضبوط کر رہا ہے اور آپ کو اس کے لیے تیار کر رہا ہے جو آپ نے مانگا ہے۔ دراصل اللہ کا طریقہ ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے اس کے لیے تیار کر رہا ہو جس کے لیے میں نے دعا کی ہے۔ یاد رکھیں کہ اکثر ترقی چیلنجز کے ذریعے آتی ہے۔ اللہ اپنی حکمت میں جانتا ہے کہ کچھ برکتوں کے لیے اندرونی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں یاد دلاتی ہے کہ
یہ آزمائشیں ہمیں مایوس کرنے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ اللہ کی محبت کی نشانی ہیں جو ہمیں اس کے قریب لاتی ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا ہے، اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا صبر، نظم و ضبط یا ایمان آزمایا جا رہا ہے، تو یہ اس بات کی نشانی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کے لیے تیار کر رہا ہے جس کے لیے آپ نے دعا کی ہے۔ ہر مشکل کے ساتھ اس کے تعلق کو مضبوط کرتی ہے، آپ کو وہ استقامت دیتی ہے جو آنے والے وقت کو اور بھی زیادہ قیمتی بناتی ہے۔ لہٰذا اگر آپ کسی اہم چیز کے لیے دعا کرنے کے بعد چیلنجز کا سامنا کر رہے ہیں تو انہیں اللہ کی تیاری کا حصہ سمجھیں۔ ہر امتحان، مشکل اور رکاوٹ آپ کو شکل دے رہی ہے، اس بات کو یقینی بنا رہی ہے کہ جب برکت آئے گی تو آپ اسے مکمل طور پر شکر گزاری اور طاقت کے ساتھ حاصل کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔